کوئی فرق نہیں ہے. اگر بات کی جائے پی پی پی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی, تو ان تینوں پارٹیز میں کوئی فرق نہیں دکھتا, تینوں کی تینوں ایک جیسی ہے. پھر بات کی جائے ان تینوں پارٹیز کے لیڈرز کی, عمران خان, میاں نواز شریف اور آصف زرداری, تو یہ تینوں لیڈرز بھی ایک جیسے ہیں. اب یہ فرق ہے کیا یا کیوں نہیں ان میں فرق, اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں مسٹر عبدالستار خان سے. جی تو بتائیے, کیا لگتا ہے آپ کو, یہ تینوں کی تینوں پارٹیز, یہ تینوں کے تینوں لیڈرز ایک جیسے کیوں ہے, کیوں کوئی فرق نہیں ہے ان میں؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہر ایک نے نا, ہر ایک جو سپورٹر ہے ہر جماعت کا, اس نے ایک راہ پکڑی ہوئی ہے. کوئی عمران خان کے پیچھے ہے, کوئی نواز شریف کے پیچھے ہے, تو کوئی پیپل پارٹی کے پیچھے. اچھا, وہ کبھی غور نہیں کرتے کہ جو ہمارے جن کے پیچھے ہم ہیں, اور آپس میں جب بحث ہوتی ہے تو ایسی کڑاکے دار بحث ہوتی ہے کہ کسی کی کمر ہل جاتی ہے, کسی گردن ہل جاتی ہے, کسی تونے ہل جاتی ہے. وہ کبھی باریکیوں میں کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم جو ہمارے جو لیڈر ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ باریکیوں سے اس میں چلے جائیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں, تو وہ محسوس کر لیں گے کہ نہیں یار, ہم اپنے بندے کو کہہ رہے تھے کہ وہ کمال کا بندہ ہے اور دوسرے کا جو بندہ ہے وہ کمال کا نہیں ہے, تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے گا اور آرام سے بیٹھ جائے گا. زارا نے مجھے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ فرق ان میں نے ٹال گیا. میں کب آرام سے میں بتاؤں گا. تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے جس طریقے سے پوچھا ہے, جس طرح کا آپ نے انٹرو دیا, کمال کا دیا, تعریف کر دوں. تھینک یو. لیکن بات انٹرو کی نہیں, بات ہے کہ میں لٹرلی حیران ہوں, اور میں نے خود بھی ایویلویٹ کیا ہے. ایک ریسرچ ہوتی ہے سائنٹیفک بیسڈ پہ, آپ نے بھی کیا, ہم نے مل کے اس چیز پہ ڈسکس بھی کیا تھا آلریڈی. تینوں پارٹیز پہ دیکھیں, تینوں کی تینوں ایک جیسی لگتی ہیں. نہیں, جو میں ان کو بات کتاب کیا کرنے دیا لگا نا, جاتا ہے, اس کو میرے چور, خیال میں ڈاکو, نہیں, ملک لوٹنے کا, آپ نے بھی اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا. کرپٹیڈ کہا جاتا ہے. نہیں, تینوں کے آپ نے کیسز, نہیں دیکھا ہوگا جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن نہیں, میں اب یہی تو ایک آپ سے بندہ پوچھنا ہے چاہتی جس ہوں. کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, وہ فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. اچھا, جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو راحیل شریف کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا, ایک نئے چیف آف آرمی اسٹاف نے آنا تھا. تو میاں نواز شریف نے وہ جو لسٹ تھی جس میں نام تھے کہ بھی ان جرنیلوں میں ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے گا, تو میاں نواز شریف صاحب نے پورا اپنا جو ایک ان کے پاس ذخیرہ ہے نا, تجربے کا جتنا ذخیرہ ہے میاں نواز شریف کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. سب سے زیادہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوئی جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور سب سے زیادہ جو لڑائیاں ہوئی نا چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی ہیں. تو اتنا تجربہ ذخیرہ لگتے ہوئے انہوں نے چاند ڈھونڈا. جیسے ہوتا نہیں کہ رمضان کا چاند آ گیا, عید کا چاند آ گیا, تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک چاند ڈھونڈا. اس چاند کو انہوں نے اپوائنٹ کرنا تھا ایز چیف آف آرمی اسٹاف. تو قمر جاوید باجوہ کو چنا گیا, لگا دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میاں نواز شریف صاحب کو تکلیف شروع ہو گئی, وہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں کا, یہ چیف آف آرمی اسٹاف جس کو میں نے ہی لگایا ہے, میں نے ہی اپوائنٹ کیا ہے, بندہ ٹھیک نہیں کا. وہ کرتے کرتے وہ سپریم کورٹ نے اسے نااہل کر دیا. وہ وزیر اعظم تھے 2017 میں, بھی سال رہتا تھا ان کی, وہ سال پہلے اس کو نااہل کر دیا اچھا, گیا. بتائیے کوئی بدقسمتی نہیں ہے کہ 3 دفعہ آئی, 4 دفعہ یہ بعد میں ٹینیور بات کریں گے نا, یہ پہلے بات تو یہ تو سن لو نا. اچھا, یہ 2018 کے الیکشن آئے, 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں کا, جنرل قمر جاوید باجوہ. ٹھیک ہے بھئی, لائے تو آپ تھے نا, آپ نے اس کا انتخاب کیا تھا, آپ نے چاند ڈھونڈا تھا, آپ کے پاس لسٹ پڑی ہوئی تھی. اس لسٹ میں آپ کسی اور کو بھی لگا سکتے تھے. آپ نے پورا اس کو کنگالا ہوگا, جانچا ہوگا, پرکھا ہوگا, پھر جا کے آپ نے قمر جاوید باجوہ کا نام فائنل کیا ہوگا نا. ظاہر ایسے سی تو نہیں بات ہو ہے, سکتا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, اب غلطی تو آپ کی ہے میاں نواز شریف صاحب. آپ کی حکومت کو بھی بندہ لے بیٹھا, آپ کو بھی لے بیٹھا, پہلے آپ کو لے بیٹھا, نااہل آپ ہو گئے, پھر آپ کی حکومت کو لے بیٹھا. جذباتی فیصلے. 2018 کے انتخابات. اچھا, پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی. عمران خان صاحب نے ہمیں ٹی وی میں آ کے بتایا, ہمارے محبوب وزیر اعظم ٹی وی پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جیسا بندہ پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا, تعریفوں کے پل باندھ دیتے. اچھا, پھر ایکسٹینشن کی باری آ گئی. حالانکہ قمر جاوید باجوہ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا اپنا ٹینیور 3 سال کا مکمل کرنے کے بعد, لیکن انہیں میرا شوق چڑھا ہوا تھا کہ یہ ایک اور ٹینیور مل جائے, ٹیکا ہو جائے, کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکا جو ہوتا ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ. صدر بھی بیچارہ ایسے دیکھتا ہے اسے,
وزیر اعظم جس کو ہم نے چنا ہوتا ہے، جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوتے ہیں، جس کی پارٹی کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنا ہوتا ہے، تو وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے گھر کا کوئی ملازم مالک کی طرف نہیں دیکھتا کہ سر برا نہ منا جائیں تو میں بات کروں آپ سے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے، وزیر اعظم تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، ایکسٹینشن کی باری آ گئی۔ ایکسٹینشن قمر جاوید باجوہ کو مل کے دی گئی۔ مطلب عمران خان وزیر اعظم ہے، اختیار اس کا چلنا ہے، ایکسٹینشن دے یا کوئی نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرے، یہ دونوں چیزیں عمران خان کے پاس ہیں کیونکہ وزیر اعظم ہے۔ اور ادھر میاں نواز شریف صاحب کی بھی ہو گئی، قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی اور عمران خان صاحب نے وہ کاغذ نہیں ہوتا جس پہ سائن کر دیتے ہیں، وہ کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان کی چھٹی ہو گئی اپریل 2022 میں۔ پھر عمران خان صاحب ان کو ہوش آیا کہ قمر جاوید باجوہ ایک بڑا پیڑا بندہ ہے، پھر انہوں نے جو لتاڑا ہے جب قمر جاوید باجوہ کو، پھر پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے لتاڑا۔ بھائی دیکھا جائے تو لایا اس کو میاں نواز شریف تھا، ہیرو وہ نواز شریف کا تھا، بعد میں ویلن بھی نواز شریف کا وہ بنا، ایکسٹینشن دینے والا عمران خان تھا، ہیرو عمران خان کا قمر جاوید باجوہ تھا، اور وہی ہیرو بعد میں عمران خان کا ویلن بن گیا۔ اب چوائسز ان دونوں کی ہیں، میری چوائس نہیں تھی، آپ کی چوائس نہیں تھی، کسی کی چوائس پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے اس وقت اس کا وہ ٹھیک ہے، بنایا۔ وہی بندہ جس کو پسند کر کے وہ لاتے ہیں، پسند کر کے اس کے ایکسٹینشن کرتے ہیں، اور وہی بندہ ان کی حکومتیں بجا دیتا ہے، گرا دیتا ہے بالکل۔ اور پھر دونوں اس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسری طرف چلیں، آپ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے نا، لیگل ٹیم، ذرا اس کو جا کے پرکھیں کہ اس میں ہے کون کون۔ آپ کو اس میں بیرسٹر اعتزاز حسن بھی نظر آئے گا، آپ کو اس میں لطیف کھوسا صاحب بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس میں خواجہ حارث بھی نظر آئیں گے، سلیم وہ اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے، سلمان اکرم راجہ بھی اس میں نظر آئیں گے، امجد پرویز بھی اس میں نظر آئیں گے۔ اب سوال اٹھتا کیا کہ عمران خان نواز شریف کو بھی چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہے، اور عمران خان آصف علی زرداری کو بھی چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہے، اور خود کا کیا؟ لیکن بیرسٹر اعتزاز حسن، لطیف کھوسا، یہ کیسز کرپشن کا کیسز کس کا لڑتے رہے ہیں؟ آصف علی زرداری کا، اس کے وکیل بن کے لڑتے رہے۔ اب جس کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے ہیں اور جو اس وقت آپ کی حمایت میں بول رہا ہے، وہ تو اس کو عدالت میں بچانے کی کوشش کر رہے تھے نا۔ عدالت میں وکیل آپ کو بچا بھی سکتا ہے کرپشن کے کیسز میں، اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے جب وکیل ناکام ہو جائے۔ تو بیرسٹر اعتزاز ہم بھی کامیاب ہو جاتے تھے کیونکہ آصف علی زرداری کا کیس بڑے بخوبی لڑتے تھے۔ لطیف کھوسا صاحب نے تو ایان علی کا کیس لڑا تھا۔ یار ایان علی کا کیس لڑا، زرداری آپ کا ہے، آپ کی پارٹی کا سربراہ ہے، انہوں نے آپ کو کام پہ لگا دیا کہ یار ایان علی پہ برا وقت آیا تو عدالت میں اس کا کیس لڑیں، لطیف کھوسا صاحب لڑ رہے تھے کیس۔ اب وہی بیرسٹر اعتزاز، وہی لطیف کھوسا اب عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ اب عمران خان کو خیال نہیں آ رہا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو چور ڈاکو لٹیرا جن کو میں کہتا تھا، یہ تو ان کی کرپشن بچانے کی طرف کی وجہ سے ان کا کیسز لڑتے رہے، اب یہ میری طرف آ کے میرا کیس لڑ رہے ہیں۔ کرپشن کے کیسز اب عمران خان پہ جو پڑے ہوئے ہیں، باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، اب وہ لڑ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف خواجہ حارث کی طرف کہ انہوں نے یہی بنایا ہوا کہ خواجہ حارث کون سا ایسا کیس تھا کرپشن کا میاں نواز شریف کا جو خواجہ حارث نے نہ لڑاؤ؟ احتساب عدالت میں خواجہ حارث ہی وکیل تھا۔ اب خواجہ حارث عمران خان کے کرپشن کے کیسز لڑ رہا ہے عدالت میں، وہ پہلے میاں نواز شریف کے کرپشن کے کیسز لڑ رہا تھا عدالت میں وکیل کے طور پر، اب وہ عمران خان کے لڑ رہا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ، انہوں نے باقاعدہ جو پناما پیپر آئے تھے، تو پناما پیپر میں باقاعدہ سپریم کورٹ میں وہ وکیل تھے میاں نواز شریف صاحب کے،